اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کو اعمال انجام دینا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم خدا کے لیے اس کو انجام دیں اور اس کے علاوہ ہمارے کسی عمل میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ بہت سے قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ ولا یشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو شریک نہ کرو۔ عزیزان گرامی، اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ہم کریں اس میں صرف خدا نگاہ میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگرچہ ہم اور آپ جائزہ لیں تو نماز کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ نماز بھی ایک دین کا عمل ہے، اول نماز۔ ہم صرف اس پہ غور کر رہے ہیں کہ نماز ہی کے ذریعے ہمارا خدا سے کتنا رابطہ ہے، جبکہ مولا کائنات علی خدا سے بہترین رابطے کا ذریعہ نماز ہے۔ کیا ہم صحیح معنوں میں نماز کے ذریعے سے خدا کا سے مکمل رابطہ ہمارا ہو جاتا ہے؟ اگرچہ یہ سوال میں نے کیا اور ظاہری طور سے انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، قیام و قعود کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کیا یہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں ظاہری طور سے یہ خدا سے رابطہ ہے؟ اگرچہ صحیح معنوں میں نماز بھی مکمل طریقے سے خدا سے رابطے کا ذریعہ ہو جائے تو کیا کہنا، لیکن آپ بھی حضرات اور ہم سب اس میں شامل ہیں کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ہر طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ جہاں دوسرے خیالات آنے لگے تو وہاں رابطہ رہ جائے گا؟ رابطہ نہیں رہ جائے گا۔ تو اس رابطے کو حقیقی رابطہ بنانے کے لیے ہم کو کیا سوچنا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تو طے ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ بہترین خدا سے رابطہ کا ذریعہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بارگاہ میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو دنیا کے ادھر ادھر کے خیالات کے، تو ہم اس کو حقیقی رابطہ کیسے بنائیں؟ ایک بات ہم کو اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دیکھیے ہر اسلامی عبادت کی ایک ظاہری شکل ہے۔ توجہ چاہیے، اسلامی جتنی عبادتیں ہیں یا اسلامی جتنے پیغام ہیں اس کے ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی ویلیوز ہے، ثقافت، کلچر، اس سے کیا فائدہ ہونا ہے۔ ظاہری شکل میں مثال کے طور پہ ہم آپ بیان کر دیتے ہیں کہ رکوع کا کرنے کا یہ فائدہ ہے، قیام کا یہ فائدہ ہے، سجدے کا یہ فائدہ ہے، میڈیکل سائنس نے یہ کیا، یہ سب ظاہری جو ہمارے سکرات و حرکات ہیں اس کے فوائد ہیں، لیکن اصلی فائدہ نماز کا یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری ورزش ہو جاتی ہے۔ اصلی فائدہ کیا ہے؟ اصلی فائدہ یہ کہ اس خدا سے ہمارا رابطہ جو ہونا چاہیے وہ رابطہ ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو صرف ظاہر کے اوپر نگاہ نہیں رکھنا ہے کہ ہم رکوع کرنے، سجدہ کرنے۔ حقیقی رابطہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیوز کے اوپر، اس کی ثقافت کے اوپر غور کریں۔ جب تک کہ اس کی ویلیوز اور ثقافت ہم حاصل نہیں کر پائیں گے اس ظاہری اعمال کے ذریعے سے، ہمارا خدا سے صحیح رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیسے ہو؟ دیکھیے ہر کام میں آپ کو مشق کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو کہ ہم ظاہری اعمال، حرکات و سکنات کے ساتھ ساتھ جو اس کی ویلیوز ہے اس کو حاصل کریں؟ تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، مثال کے طور پر رکوع میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، رکوع میں اللہ نے کہا ہے جھکنے کے لیے، جھک گئے ہم، لیکن اس رکوع میں جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی ویلیوز کیا ہے؟ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں جاؤ تو یہ تصور ہو تمہارا کہ اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے، ہم سر کٹوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ویلیوز ہے یہ۔
یہ ویلو ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ ہم پروردگار تیری بارگاہ میں ہم نے سر کو جھکا دیا ہے سر کو کٹوانے کے لیے. تو ویلو کیا سمجھ میں آئی کہ رکوع کے ذریعے سے انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو. توجہ چاہتا ہوں, قربانی کا جذبہ پیدا ہو. اب اگر ہم رکوع بھی کر رہے ہیں اور قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو معصومین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ہم ظاہری اعتبار سے حرکات و سکنات اور عبادت کر رہے ہیں اور یہ عبادت جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں. یہ غور کریں. تو جب یعنی کوئی ہمیں جو لگا نا کہ کوئی بھی عمل اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ویلوز نہ ہو. ہر عمل کا ایک مقصد ہے. رکوع کا مقصد جیسے معصوم نے فرمایا کہ یہ ہے. اسی طریقے سجدے میں چلے گئے ہم. سجدے میں جانے کے بعد ہم کو کیا سوچنا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے بس ایسے جھک جاؤ. نہیں, سوچنا یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک ہم نے سر کو جھکا دیا ہے, سر سجدے میں رکھ دیا ہے اور یہ خاکساری کی علامت ہے, انکساری کی علامت ہے. یہ سجدے میں جا کے یہ سوچنا ہے کہ پروردگار ہم نے تیرے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے. ہم نے تیرے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے. جو کچھ ہے تو ہے, جو کچھ طاقت ہے تیری ہے. اچھا, جب یہ انسان سوچے گا تو پھر اس کے اندر ویلیوز کیا پیدا ہوگی, ثقافت کیا پیدا ہوگی کہ جب اس نے اس کو بڑا مان لیا, سر تسلیم خم کر دیا, تو اب انسان کے اندر, نماز پڑھنے والے کے اندر انکساری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, تکبر سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. اب اگرچہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے, تکبر بھی ہے اس کے اندر, انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے, برائیاں بھی ہیں اس کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے, فقط ظاہری شکل کو اپنایا ہے, اس کی ویلیوز کو نہیں اپنایا ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد. اور یہی سب پر غور نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے, بیچارے نمازی بدنام, ہر نمازی بدنام ہوتا ہے. چلو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نمازیوں کو, نماز پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں, داڑھی رکھے ہوئے یہ کرتے ہیں. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنامی کا سبب اس لیے ہم بنتے ہیں کہ ہم ویلوز کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے, فقط حرکات و سکنات کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم رکوع سے اٹھتے وقت ہم کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ نقوم وآکل, کہ پروردگار ہم تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے ہیں اور تیری ہی دی ہوئی طاقت سے بیٹھتے ہیں. جب اس تصور کے ساتھ ہم اور آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, پروردگار ہم کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے سب تیری ہوئی دی ہوئی طاقت. اگر چیز محفوظ کے ساتھ ہم اگر عبادت کو انجام دے رہے ہیں, نماز جیسی عبادت کو, ساری عبادت ہے نماز جیسی عبادت کو, تو ہم خدا سے ہمارا رابطہ ہوئی ہوگا. لیکن اگر یہ محفوظ کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہے تو پھر پڑھیے, نماز بھی پڑھیے, تکبر بھی کیجیے, نماز بھی پڑھیے, گھمنڈ بھی کیجیے, نماز بھی پڑھیے, برائیاں بھی کیجیے, کوئی فائدہ نہیں. تو ہم کو محفوظ کے اوپر نگاہ رکھیں. ایک سلوات پڑھ لو. تو جب تک کہ خدا سے حقیقی رابطہ ہمارا پیدا نہیں ہوگا, اخلاص نہیں پیدا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ چلائیں کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوا کہ نہیں ہوا, ہم سے خدا سے صحیح معنی میں رابطہ. یہ تو ایک مثال دی ہم نے نماز کی, ورنہ اسلامی عبادتیں جتنی ہیں سب کے ذریعے سے ایک ویلوز ہے اور خدا سے رابطہ کیسے کرنا, یہ ایک مثال دی. صلوات پڑھ محمد. تو ہم کو اور آپ کو مسلسل اس بات کے اوپر نگاہ رکھنی ہے, توجہ کرتے رہنا ہے کہ ہم غور کرتے رہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہو رہے ہیں. ہم آپ کتنے دن سے مجلس کر رہے ہیں, اچھا مجلس میں کیوں آتے ہیں, مجلس میں کیوں ہم آتے ہیں, یا نماز میں ہم کیوں آتے ہیں, مقصد کیا, قربتاً کے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. قریب کا مطلب کیا, رابطہ بڑھانے کے لیے. ہم 20 سال سے نماز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ہم خود سوچے اپنی جگہ پہ کتنا ہم قریب ہوئے ہیں, کتنا ہم اس کے قریب ہوئے, ہمارا اس سے رابطہ. اور یہ بھی یاد رکھیے, جو مولائی لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, اس لیے کہ جس کا رابطہ اللہ کے خلیفہ سے اچھا ہوگا اسی کا رابطہ خدا سے بہتر ہوگا. صلوات پڑھو محمد. خدا کے خلیفہ سے رابطہ نہیں ہے اچھا تو پھر خدا سے بھی رابطہ اچھا نہیں. تو کیسے ہم پتہ لگائیں, اور تو
ये हमको बराबर मुसलसल अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा कि हम खुदा से राबता बरकरार रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए। मिसाल के तौर पे खुदा से राबता बरकरार रखने का मतलब क्या है? खुदा की जो सिफात है वो हमारे अंदर पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। इसलिए कि देखिए, जिससे जो मोहब्बत करता है ना, अच्छा ये बताइए कि मोहब्बत अच्छाई की बुनियाद पे इंसान करता है, बुराई की बुनियाद पे करता है? बुरा बुरे से मोहब्बत करता है, अच्छा अच्छे से मोहब्बत करता है, ये उसूल है। तो हमेशा इंसान अच्छाई से मोहब्बत करता है, ठीक है। अच्छा, अच्छाई से मोहब्बत करने का मतलब है कि उसके अंदर अच्छाई है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि इसकी अच्छाई को हम भी अपनाएं और अपने अंदर ले आए। यही है ना मकसद। अगर चाहे उसकी अच्छाई को अपने अंदर हम ले आ रहे हैं तो इसका मतलब कि राबता हमारा उससे कभी है। अब हम खुदा के बंदे हैं और खुदा से अपना राबता बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके सिफात हैं हमारे अंदर आना चाहिए। अब वो हदीस, इस वक्त हदीस कुछ नहीं पढ़ूंगा, इंशाल्लाह फिर किसी दिन, जो मौजूद तो चल ही रहा है, उसके सिफात हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर जो उसके सिफात हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं तो हमारा राब्ता उससे बरकरार है, कभी हो रहा है। और अगर सिफात नहीं पैदा हो, मिसाल के तौर पे खुदा की एक सिफत है रहम, वो रहमान है, रहीम है, वो सबके ऊपर रहम करता है। जो उसको मानते हैं उसके ऊपर भी रहम करता है, जो नहीं मानते उसको भी उसके ऊपर भी रहम करता है, जो मानते हैं उसको भी देता है, जो नहीं मानते उसको भी देता है ना। यह खुदा की एक सिफत है। और अल्लाह ये कह रहा है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि हमसे राबता अच्छा है तो हमारे सिफात तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अगर से जज्बा रहम हमारे अंदर पैदा हो रहा है तो इसका मतलब उससे राबता हमारा कभी से कभी तक होता चला जा रहा है। और अगर से जज्बा रहम नहीं पैदा हो रहा है, हमारे अंदर खुद गर्जी है, हम तुम्हारे चाहे मरे वो हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब है, वो जाए मरे, भूखा मरे, परेशान रहे, हमसे क्या मतलब नहीं। ये खुदा की सिफत नहीं। खुदा के सब बंदे हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो खुदा की सिफत यह है कि सबके लिए वो रहम का जज्बा वो रखता है। तो फिर अपने अंदर भी हम सबके लिए रहम का जज्बा रखें। यानी रहम से मुराद यह है कि खुद गर्जी न होने पाए, लिहाजा सबका हम ख्याल रखें। बड़ी अच्छी बात कही आयतुल्लाह। अच्छा, हम समझते हैं कि फकत नमाज रोजा यही सब इबादत है, नहीं, ये तो है ही है वाजिबात, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल्लाह। आयतुल्लाह शेख फाजिल लंकरानी बहुत अजीम मर्जा गुजरे हैं। देखिए, जब मराजे किराम जो बात कहते हैं ना, तो वो कोई ना कोई हदीस रवायत आयत के पस मंजर में उनकी बात होती है। हमने एक जुमला था, वो ध्यान में रखिएगा कि खुद गर्जी ये खुदा की सिफत नहीं, सबके लिए रहम का जज्बा वो हमारे अंदर पैदा हो रहा है। उनका कौल याद आ गया, उन्होंने फरमाया कि 50 साल का इस्लामी मुतालिया करने के बाद हमने जो नतीजा निकाला है वो ये निकाला है कि निजात सिर्फ 2 चीज में है। देखिए, वो सब हदीसें तो अपनी जगह पे है कि दुनियावी वसूल के एतबार से निजात सिर्फ 2 चीज में। 2 चीजों को अगर चाहे इंसान कमा हक़हू अपना ले तो मैं गारंटी लेता हूं कि उसकी निजात हो जाएगी, उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये नजर बलागा में इस मफ़हूम की हदीस मौजूद है मौला कहना से। 2 चीज क्या है? पहली चीज वो फरमाते हैं कि वाजिबात पर अमल हो, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब किया है वो उस पर अमल हो, चाहे वो हराम की शक्ल में हो चाहे हलाल की शक्ल में हो, वाजिबात पे अमल हो। दूसरे ये कि लोगों के काम, अगर ये 2 सिफत उसके अंदर है कि वाजिबात पे अमल कर रहा है। अब वाजिबात की लंबी फहरिस्त है, सब आप जानते हैं। वाजिबात से बड़ा तो नमाज रोजा हज नहीं है। वाजिबात वाजिब ये भी है कि झूठ न बोले, वाजिब ये है कि झूठ बोले, और हराम ये है कि झूठ न बोले। ये है ना, ये सब सिफतें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसके सिफात उन्होंने क्या बताया कि लोगों के काम आए। हम लोगों के काम कितने आते हैं? अच्छा, कोई ये कह सकता है कि साहब लोगों के काम आने का मतलब तो आपका इशारा यही है कि दौलत से मुझसे मदद करे। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि दौलत से मदद करे। आप कुछ नहीं कर सकते, दुआ दे सकते हैं।
لیکن ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہی لیے دعا شروع کرتے ہیں، بعد میں وقت ملا بچا تب دوسرے یاد آتے ہیں، ورنہ صرف اپنے لیے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ لوگوں کے کام آؤ۔ لوگوں کے کام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط آپ پیسے سے مدد کریں، نہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی شروع کرتے ہیں تو یہ تو اسی میں شمار ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں۔ اور عزیزان گرامی، آپ کے پاس بھی اچھا تجربہ ہے کہ دعا سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہے، دعا سے بڑی کوئی طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا مشاہدہ کیا ادھر حال ہی میں کورونا وائرس کے دوران کہ کتنے لوگ صحت یاب کو صرف یہ جو موت کے منہ میں جا چکے تھے وہ بھی باہر آ گئے صرف دعا۔ تو اگرچہ ہم واجبات پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کے کام آ رہے ہیں جو کہ ہمارے نجات ہے، بلکہ انہوں نے بڑی گارنٹی سے، ظاہر بات ہے کہ اتنی جو گارنٹی سے کہا کہ اگر جو اس کو نجات نہ ملی تو وہ محشر کے میدان میں میرا نام پکڑ لے۔ تو لوگوں کے کام ہے، کچھ نہیں کر سکتا، آپ دعا کیجیے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیے، دعا کیجیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، صلوات پڑھتے بس۔ ایک صاحب تھے تو وہ یہ بتانے لگے، دعا کی میں بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کے کام آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میری ماں جو ہے وہ بیمار تھی اور میں اپنی گاڑی سے، سارے حیثیت تھے، اپنی گاڑی سے جو ہے وہ جا رہا تھا اپنی ماں کو ڈاکٹر کے آگے سیٹ کے اوپر وہ بیٹھی تھی میری ماں، میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ مسلسل میری ماں کے لب جھڑ فکر ہم پیدا کریں، اسلامی فکر، خود غرضی سے نکلے باہر، نہ خود غرضی اہل بیت کا کردار رہا ہے نہ خدا کی تعلیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ ہم چلا رہے تھے گاڑی اور ماں جو بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے لب گر رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید جو چونکہ مریض ہے، طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے جا رہے ہیں، دعا کرنی ہوگی اپنے لیے۔ پھر بھی ہم نے پوچھ لیا کہ امی کیا پڑھ رہی ہیں، تو کہا کہ نہیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں مریض کون ہے؟ خود ہے، خود غرضی سے عزیزوں نکلو، خود مریض ہے، لیکن پوچھنے میں بیٹے سے کہا کیا کہ میں لوگوں کے لیے دعا کروں۔ کہا کہ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مریض آپ ہیں؟ کہا کہ میں لوگوں کے لیے دعا کروں۔ کہا کہ فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو ہم یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکسی میں چل رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے اور اے سی چل رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہاں سخت گرمی ہو رہی تھی۔ کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے جو بس اسٹائپ پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، گرمی کا عالم ہے، مہاماری ہے، ان لوگوں کی دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے گھروں تک، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی ہم اور آپ تعلیمات آل محمد کو سامنے رکھ کے اپنا تجزیہ کریں تو زیرو پہ آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوسروں کو خیال کرو گے تو پروردگار ہم سب چیزوں سے تو اپنے عبادات میں بھی جب تک کہ معنویت نہیں پیدا ہوگی ہم اس کے ویلیوز کو اور اس کی ثقافت کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک کہ اس کے ویلیوز اور ثقافت کو حاصل نہیں کریں گے عبادتوں کے ذریعے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں انشاءاللہ۔ جمعے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات